تاریخ انسانیت حادثات سے بھری پڑی ہے، کبھی جنگ و جدل اور کبھی خوفناک بیماریوں سے لاکھوں کروڑوں لوگ لقمہ اجل بنتے رہے ہیں۔ لیکن کیمرون کی ایک پراسرار رات آج بھی سائنسدانوں کے لیے معمہ بنی ہوئی ہے، جس میں سینکڑوں لوگ معمول کے مطابق اپنی نیند سوئے ہوئے تھے لیکن صبح کا سورج نہ دیکھ سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیمرون کی اس خوفناک رات میں کیا ہوا تھا، جب سینکڑوں لوگ اور ہزاروں کی تعداد میں مویشی راتوں رات موت کی نیند سو گئے تھے، اور ماہرین آج تک ان کی موت کی وجہ کا سراغ کیوں نہیں لگا سکے۔ ناظرین، یہ 21 اگست 1986 کی صبح کا وقت تھا، جب افریقی ملک کیمرون کے لوگ صبح اٹھے تو ایک خوفناک منظر ان کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ منظر یہ تھا کہ ان کے بہت سے دوست احباب، رشتہ دار اور پڑوسی رات کی تاریکی میں پراسرار طریقے سے ہلاک ہو چکے تھے۔ مرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، جبکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ 3500 مویشی بھی اپنی جاں گنوا چکے تھے۔ ہلاک ہونے والے یہ تمام افراد نائجیریا کی سرحد کے قریب واقع جھیل نیوس کے آس پاس کے گاؤں میں رہتے تھے۔ مختلف نیوز چینل پر چلنے والی خبروں کے مطابق یہ تباہی اس قدر شدید تھی کہ کیمرون کے صدر کو عالمی دنیا سے مدد کی اپیل کرنی پڑی۔ حکومت نے لاکھ کوششیں کی اور کئی ہفتوں تک یہ جاننے کی کوشش کی جاتی رہی کہ آخرکار یہاں کے لوگوں کو ہوا کیا ہے۔ اسی دوران دنیا بھر سے سائنسدان اور ماحولیاتی ماہرین بھی اس علاقے میں پہنچنا شروع ہو گئے تاکہ ہلاک ہونے والے افراد کی موت کا سبب تلاش کیا جا سکے۔ جائے وقوع پر پہلے پہنچنے والے ماہرین نے بتایا کہ جب وہ وہاں گئے تو پہاڑوں پر لوگوں اور جانوروں کی لاشیں ہر جانب بکھری پڑی تھی۔ کیمرون کے اس علاقے میں موجود لوگوں کے لیے یہ سارا منظر اس قدر خوفناک اور بھیانک تھا کہ اس کی وجہ سے اکثر لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ ہر جانب موت ہی موت دکھائی دے رہی تھی، پورے علاقے میں مکمل خاموشی تھی اور زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ بس عمارتیں ہی تھی جو اس واقعے کی وحشت بیان کر رہی تھی، اور لوگ مکمل طور پر سہمے ہوئے تھے۔ اس پورے اسرار واقعے میں بچ جانے والے ایک عینی شاہد نے بتایا کہ رات کے تقریباً 11 بجے جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے حواس میں ہونے کے باوجود بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ میری طبیعت ایک عجیب سی الجھن کا شکار تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا جس کے باعث اس قدر ہلاکتیں ہو گئی کہ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس رات آبادی کے قریب موجود آتش فشاں کے پاس ایک جھیل سے نکلنے والی زہریلی گیسیں ان لوگوں کی موت کا سبب بنی۔ جائے وقوع پر پہنچنے والی ایک ٹیم نے بتایا کہ جب ہم جھیل کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ پانی پرسکون ہے، مگر جھیل کی سطح پر متعدد مردہ مچھلیوں اور کناروں پر بے جان پودوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ جھیل کی تہہ میں تبدیلی کے نتیجے میں تقریباً 40 میٹر اونچی لہر پیدا ہوئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا تھی اور اس علاقے کے سینکڑوں رہائشیوں کی موت کیوں اور کیسے ہوئی۔ ایک اور زندہ بچ جانے والے شخص نے بتایا کہ میں موت کے بہت قریب تھا، لیکن پھر میں نے زیتون کا تیل پینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے فوراً بعد مجھے قے ہوئی، جس میں میرے اندر سے کالے رنگ کا کوئی مادہ نکلا جس میں انڈے یا بارود جیسی کسی چیز کی بو شامل تھی۔ یہ وہ وضاحت تھی جس نے اس گاؤں میں ہونے والی پراسرار ہلاکتوں کی تہہ تک پہنچنے اور اس کی وجوہات جاننے میں مدد کی، اور یوں تحقیق پر مامور ٹیموں کے ہاتھ ایک اہم سراغ لگ گیا۔ اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہزاروں ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ جھیل کی تہہ سے خارج ہوئی اور آتش فشاں کی ڈھلوان سے ہوتے ہوئے نیچے وادی تک پہنچی، جس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک اور انتہائی حیران کن بات یہ سامنے آئی کہ سینکڑوں لوگ تو اس جھیل سے نکلنے والی گیس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو زندہ بچ گئے، جن میں زیادہ تر بچے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماہرین اور سائنسدان ابھی تک یہ معلوم نہیں کر سکے کہ اس پورے اسرار رات میں گیس کے اخراج کی اصل وجہ کیا تھی، اور یہ معمہ ابھی تک حل طلب ہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اموات کیوں ہوئی اور کچھ لوگ زندہ بچ کیسے گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید دلچسپ اور حقائق پر مبنی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔